اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپس ہوئے تو راستے میں نخلا کے مقام پر قیام فرمایا، رات بسر فرمائی تو صبح صادق کے وقت نہایت عجز و نیاز کے ساتھ مناجات میں رات بسر فرمائی۔ آپ کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ادا ہوا کہ ساری فضائے نخلا پر کیف و وجدان کا عالم طاری تھا، شجر و حجر گوش بر آواز تھے۔ اسی دوران نصیبین کے کچھ جنات کا قافلہ وہاں سے گزرنے لگا، ان کے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ٹکرائی تو بے اختیار ہو کر کھڑے ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت سننے لگے۔ قرآن پاک کی تلاوت نے جنات کے دل پر اثر کیا کہ خود بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم تک بھی یہ پیغام پہنچایا۔ جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے، پھر جب پڑھنا ہو چکا تو اپنی قوم کی طرف پلٹے ڈر سناتے ہوئے بولے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی، حق اور سیدھے راستے کی راہ دکھاتی ہوئی۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات سنو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، وہی کھلی گمراہی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ 7 جن تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیغام رساں بنایا۔ امام عینی نے تو ان جنات کے نام بھی درج کیے ہیں: سامر، مامر، منسی، ماسی، احقب، زوبا اور سرق۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنات کی بعض آزادیوں پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ پہلے جنات آسمان کی طرف پرواز کرتے اور کوشش کرتے تھے کہ عالم بالا کی خبریں معلوم کریں۔ فرشتوں کی گفتگو سے اگر کسی بات کی خبر ہو جاتی تو وہ کاہنوں کو بتایا کرتے تھے، اور ان معلومات کو خبروں پر کاہنوں کا کاروبار چلتا تھا۔ اچانک جب ان کو محسوس ہوا کہ ہر طرف فرشتوں کے پہرے لگ گئے ہیں اور شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے، وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے تو آگے سے شہاب ثاقب برسائے جاتے۔ اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ زمین میں کوئی بہت اہم واقعہ پیش آنے والا ہے جس کے لیے اتنے اہم انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس واقعے کی تحقیق کے لیے مشرق سے مغرب تک جنات کے وفد بھیجے گئے کہ وہ حقیقت سے آگاہ کریں۔ اسی کوشش میں وہ مقام نخلا پر پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن مجید کو سنا تو قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہے۔ حضور طائف سے واپسی پر مقام نخلا پر قیام پذیر ہوئے اور نصف شب کو حضور نماز پڑھا رہے تھے کہ نصیبین کے 7 جن آئے اور انہوں نے تلاوت قرآن سنی اور ایمان لے آئے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ جب نصیبین سے 7 جن اسلام قبول کر کے نخلا سے اپنی قوم میں واپس آئے تو 300 جنوں کا وفد ہجون میں آ کر رکا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری قوم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رات کو ہجون میں ملاقات ہوگی۔ حضرت انس نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد جنوں کا مکہ میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ شخص چلے جس کے دل میں ذرا بھر آلودگی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن نبیذ سے بھرا ہوا لیا،
یہاں تک کہ ہم ہجون پہنچے تو حضور نے مجھے ایک جگہ بٹھا کر میرے ارد گرد ایک خط کھینچ لیا اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں ٹھہرے رہو۔ اس کے بعد حضور جنات کی طرف تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ جنات آپ کے پاس ہجوم کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام رات بھر ان سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے دریافت کیا کہ تم رات بھر کھڑے رہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے آنے تک یہیں ٹھہرنا۔ پھر میں نے عرض کیا یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا یہ نصیبین کے جنات تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس وضو کا پانی ہے؟ میں نے عرض کیا نبیذ ہے۔ فرمایا کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے۔ پھر آپ نے وضو فرمایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں جنات آپ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ حضور نے ان کی امامت فرمائی اور نماز میں آپ نے سورہ ملک تبارک الذی اور سورہ جن آپ نے تلاوت فرمائی۔